اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر آمین کہو۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی بھی الجھنیں ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گی، اور میری تکلیفوں کو سکون میں بدلنے والا میرا اللہ ہے۔ جس انسان کے ساتھ سکون ملتا ہے اس انسان کے ساتھ وقت بہت کم ملتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے، 5 وقت کا وضو بھی۔ ہم نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑ دو تو 1 مرتبہ پھر لوٹ آنا۔ آج کی خوبصورت آیت اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا اور نہ اللہ روٹھے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں پھر لوگ بدل جاتے ہیں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی، اس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ خدا کی قسم ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کامیاب زندگی کون سی ہے؟ صبر، شکر اور اللہ پر یقین۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ظلم کے ظالم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تنہا چلنا شروع کر دو تو ہر راستے پر اللہ تھام لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اپنی امت کے لیے ہے۔ اے اللہ میرے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا، کبھی کوئی دکھ نہ آئے ان کی زندگی میں، آمین۔ اداس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آج نہیں تو ان قریب۔ اللہ ہے نا۔ اے اللہ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما دے۔ دنیا کی ساری آوازوں میں بہترین آواز اذان کی ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے پکارو۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ اے اللہ ہر دل میں سکون بھر دے۔ اے اللہ راحت پہنچا ان دلوں کو جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین۔ جہاں پیار ہو وہاں انتظار کی عادت ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔
नसीब कैसा भी हो, मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। ये जो मोहब्बत के दावेदार हैं ना, निभाने के वक्त मर जाया करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही सुन ले, आज अल्फाज नहीं बहुत शोर है। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि अपने अंदर हर तूफान को खुद में थाम के उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है, जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। अपना ख्याल रखिए, खुशी देना सीखें, गम तो रिश्तेदार भी देते हैं। जब दौलत आने पर किसी का इखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो उसके ज़वाल का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह आपका साथ उस वक्त भी देता है जब आपको अपनी ज़ात से भी कोई उम्मीद नहीं होती। परेशानियां रोने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी का पहला हुस्न भी किसी और ने दिया और आखिरी भी कोई और देगा। फिर इतनी सी औकात पर अकड़ कैसी है इंसान। अगर किसी इंसान से तल्ला कट चुका हो तो उसके मुतल्लिक अपनी ज़बान भी काट दो। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। अल्लाह में दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला बना दे। कुरान पाक को चूमने का अपना ही मज़ा है, एक सुकून उतर जाता है सांसों में। हज़रत अली ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिस्क बांटा जा रहा होता है। हज़रत अली ने फरमाया, जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छिन जाना आपका गुनहगार होना ज़ाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आएं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाओ।